اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ بات اپنے ذہن کے اندر دوسرے لوگوں کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ واللہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت تم سے سوال کریں گے، قال کم لبثتم فی الارض، اور دنیا کے اندر تم کتنا رہ گئے جس کے لیے مارے پھرتے تھے، حلال حرام کی تمیز تم میں سے ختم ہو گئی تھی۔ قال کم لبثتم فی الارض، دنیا کے اندر کتنے ٹھہرے؟ یہ سارے لوگ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آدمی پیدا ہونا والا سارے یک زبان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں گے قالوا لبثنا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کے اندر قالوا لبثنا یوما وبعد یوم، یا اللہ دنیا کے اندر تو ہم زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے جو بعد میں ہمارے لیے حسرت بنے گی دنیا۔ آج ہمارے سامنے ہے، مولوی سمجھا رہے ہیں ہمیں، اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ ساری باتیں، کیوں ہمارے کے اندر یہ بات نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تاجر جو صادق ہیں، امین ہیں، قیامت والے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا تاجر جو سچ بول کے مال بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہمارے اندر تو یہ بات ہے نا کہ سیل مین وہ ہے جو گنجے کو کنگا بیچ دے، مہارت والا سیل مین وہ ہے جو گنجے کو کنگا بیچ دے، حالانکہ گنجے کے سر کے اوپر بال نہیں ہے، اس کو کنگے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی تعریف اتنی کرتا ہے، اس کے فضائل اتنے بیان کرتا ہے کہ وہ گنجا کنگا خریدنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہ ہے، واللہ جو دکاندار آدمی ہے نا، خاص کر یہ سامان پتہ ہے اس کو یہ 2 نمبر ہے، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے، مولوی صاحب لے لیجیے، بڑا زبردست ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اتنی اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ بندہ اس کو لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے بیچنے والے کو یہ 2 نمبر۔ جو بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے 2 نمبر قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، اس بندے کی حالت کیا ہوگی قیامت والے دن؟ یہ بندہ جو اپنا مال قسم اٹھا کے بیچتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مال 2 نمبر ہے، لیکن قسم اٹھاتا ہے 1 نمبر کے لیے بیچنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت والے دن بات نہیں کرے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر علیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سب سے پہلا، وہ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ اس اپنے جملے کو دہرایا، اس کے بعد فرمایا کہ پہلا بندہ کون ہے؟ المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ کسی کو بولو نا، میں بڑے ساتھیوں کے ساتھ میری بات ہوئی، کہتے ہیں کہ بھائی اپنا جو شلوار ہے یا پینٹ ہے یا کوئی بھی تو نے جو لنگی پہنی ہوئی ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر، او مولوی صاحب تھوڑے اندر تقوی بڑا آ گیا، تقوی زیادہ ہو گئے، یہ کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنے کی کیا مشکل ہے؟ نماز تو میں پڑھتا ہوں نا، واللہ بعض ساتھیوں کے ساتھ بات ہوئی، وہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں میرا ختنہ ہوا نا، میں مسلمان تو ہوں نا، ختنہ ہوا نا میرا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ختنہ شرط ہے یا زبان سے کلمہ پڑھنا شرط ہے؟ جو بات میرے نبی نے سمجھا دی تمہیں، اور ساتھ میں یہ تنبیہ ہے، یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سب سے پہلا بندہ المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے،
وہ تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے کپڑے کو ٹانگوں سے نیچے رکھتا ہے. اور دوسرا والمنان، جو کسی کے اوپر احسان کر کے اس کو جتاتا رہتا ہے کہ تو کنگڑا کنگال تھا، میرے ساتھ بات کرتا ہے، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، تجھے کوئی بندہ جانتا تک نہیں تھا، میں نے تجھے یہ رفعت اور بلندی تجھے جو آج ملی ہے میری وجہ سے ملی ہے، میں نے تیرے اوپر یہ مال خرچ کیا ہے، یا فلاں موقع کے اوپر تو پھنسا ہوا تھا، میں نے تیری مدد کی، آج میرے سامنے تو کھڑا ہو گیا. یہ منان، احسان جتانے والا، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن بات نہیں کرے گا. اور یہ ہمارے اندر بڑی خرابی، بہت زیادہ خرابی. اپنی کسی بہن کو یا بھائی کو یا ماں کو بھی کوئی اس کے اوپر احسان کر دیتے ہیں نا، تو اس کو بھی جتاتے رہتے ہیں. ماں میرے ساتھ تو پیار نہیں کرتی، حالانکہ میں تجھے مال دیتا ہوں، وہ دوسرا بیٹا جو ہے تیرا، میرا دوسرا بھائی، اس کے ساتھ ساتھ تو لگی رہتی ہے، وہ تجھے کچھ دیتا ہی نہیں. ماں کے اوپر احسان جتاتے ہیں، بھائیوں کو احسان جتاتے ہیں، بہنوں کو احسان جتاتے ہیں. وہ ایسی بہن جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کا خامد کام نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پھر پیسے کچھ خرچ کر دیتے ہیں نا. واللہ میں ساتھی کو جانتا ہوں، بہن اس کی غریب گھر کے اندر بیائی گئی، اس کا شوہر کام نہیں کر سکتا یا بے ایمان ہے، کام نہیں کرتا، اس کے بچے، ان کو اگر اس کے اوپر کوئی 10-20 ہزار خرچ کر دیتا ہے تو وہ بہن کو تانے دیتا رہتا ہے. میرے سامنے کھڑی ہو کے بات کرتی ہے، میری خلاف بات تو کرتی ہے، میں تیرے اوپر پیسے خرچ کرتا ہوں. یہ منان جو احسان جتانے والا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا. اصل بات جو گناہ اس کے صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، تو پھر یہ جنت میں جائے گا نا. گناہ اور جنت آپس میں ضد ہے. یہ جس بندے کے ذمے ایک گناہ ہوا وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. یا تو اللہ رب العزت اس کو اٹھا کے جہنم کی بھٹی کے اندر ڈالیں گے اور جہنم کی آگ اس کے اوپر جو گناہ کا زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو اتارے گی تب، یا اللہ رب العزت اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے کہ کیا تیرے میں نے گناہ معاف کیے، تو پھر یہ بندہ جنت میں جائے گا جب بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا. ایک گناہ بھی اس کے ذمہ ہوا تو یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اپنی حالت دیکھ لو، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں لگتا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو. جتنا کوئی بڑا مولوی ہے نا، جتنا کوئی تقوی والا ہے، حتیٰ کہ انبیاء جن کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ہر بندے کو اس جہنم کے اوپر جو پل صراط رکھا جائے گا، پل جو رکھا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اس کے اوپر ضرور وارد ہوگا. کان ربک حتما مقضیا، تیرے رب کا یہ پکا فیصلہ. اب اپنے ذہن کے اندر وزار منظر ہو، تصور لے کر آؤ کہ نیچے آگ ہوگی، یہ باریک پل. حدیثوں کے اندر اس کی کتنی شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. باریک ہوگا، بال سے بھی بڑا تیل ہوگا، یہ ہوگا، اس کے کنڈے لگے ہوں گے، کانٹے دار، یہ ہوگا، فلاں فلاں. بڑی بات ہے، بڑا خوفناک منظر ہوگا. وہاں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کون بندہ وہاں سے نجات پائے گا؟ ثم ننجی الذین اتقوا. وہ بندے نجات وہاں پائیں گے جو بندے زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے. ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہے. ڈر تو ذرا یہ تو لمبی باتیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر بندہ کوئی روم کے اندر نہ ہونا، اکیلا سویا ہوا ہے، سویا رہے. اگر مولوی صاحب ساتھ کوئی ساتھ میں ہے یا کوئی ساتھی ایسا جو نمازی ہے تو اس کے ساتھ چلو یہ جا رہا ہے مسجد میں آپ لیٹا رہوں گا، یہ کیا باتیں کریں گے میرے اوپر، میں بھی کچھ اس کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہوں، یہ بندے کی نماز قبول ہو جائے گی. نماز اللہ رب العزت نے تیرے اوپر فرض کی ہے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیوٹی سمجھ کے ضرور ادا کر کے اگر میں نے یہ نماز نہ پڑھی تو میری اس کے اوپر پکڑ ہوگی، اگر میں نے پڑھی تو اللہ رب العزت مجھے اس کے اوپر اجر دے گا. تیسرا بندہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بات نہیں کریں گے قیامت والے دن، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. ایسا بندہ جو اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے. آج یہ ہمارے اندر بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ ذرا، ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ اکبر، ہے نا کہ کسی کی دکان ہے چھوٹی سی کرانے کی دکان ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کسی کی بڑی سی بڑی دکان ہے تو اس کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ واللہ بالکل غریب مسکین ریڑھی لگانے والا ریڑھی کے اوپر رکھ کے فروٹ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، قسم اللہ دی بڑے اچھے ہیں، بڑے بہترین نہیں ہے، بڑے بہترین لے کے آیا ہوں میں، اور اس کو کہو کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ مجھے یہ فروٹ دے دیں، یہ سامنے لگا ہوا ہے اور میں اس کے 10-20 روپے آپ کو زیادہ دوں گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر اتنی مہارت ہوتی ہے کہ اس نے پہلے یا تو کیس بھر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے وہ موٹے موٹے رکھے گا، پیچھے سے جو کیس خراب ہے وہ آپ کو اٹھا کے دے دے گا، یا اس کے ہاتھ کے اندر اتنی مہارت ہے کہ ایک اچھا والا ڈالے گا، 2 اس کے اندر خراب ڈالے گا۔ اب کہتے ہیں کہ کرپشن یہ بڑے بڑے ہمارے حکمران کر رہے ہیں، وہ نیچے سے تو دیکھ تو جو ہے جو تیرے ذمہ کام ہے تو کیا کر رہا ہے، ایک غریب مسکین تو ریڑھی لگانے والا، تیرے اندر کتنا تقویٰ ہے، اگر تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، تیرے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے اوپر والے جو حکمران ہیں وہ بھی صحیح ہو جائے، ان کے اوپر باتیں کرے گا، بیٹھ کے گھر میں تبصرے کرے گا کہ ہمارا فلاں یہ سارا کام انہوں نے خراب کیا، خود کا اس کو پتہ نہیں کہ میں دن میں جو مزدوری کر کے آیا ہوں وہ میری حلال کی یا حرام کی۔ اللہ اکبر، بھائیوں یہ باتیں ہماری روزی کے بارے میں، ہماری تجارت کے بارے میں، واللہ اگر ہم یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزار کے جائیں گے، اپنی روزی روٹی کا جو بندوبست حلال طریقے سے کریں گے، اور یہ ذہن کے اندر بات رکھ لو کہ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے نا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس کے ذمہ یہ بات لگائی کہ یہ بات لکھ، اس کا رزق کتنا ہے، یہ بد ہوگا یا نیک ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے عمر کتنی پانی ہے، کون سی جگہ میں اس کو موت آئے گی، اس نے دفن کہاں ہونا ہے، تیری زندگی کے سارے معاملات ایک کتاب کے اندر لکھ دیے گئے۔ اب تیرے ذمے کا مثلاً 1,00,000 ریال لکھا ہوا ہے، اگر حلال طریقے سے لے گا پھر بھی تجھے 1,00,000 ہی ملے گا، اگر حرام طریقے سے لے گا تو واللہ 1,00,000 سے تجھے 1 ریال بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ لکھ دیا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات کے اوپر کوئی تجاوز کر سکتا نہیں کر سکتا نا، پھر ہمیں کیوں، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی چیز ایسی نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ جب اللہ رب العزت نے ہماری روٹی روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا تو پھر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، حرام طریقے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، جو حلال طریقے ہیں اللہ رب العزت نے وضع کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ان کے اوپر کام کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیو، ہم کسی کو مال دیتے ہیں، لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں کسی کو اور کسی سے لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرض لیتا ہے کسی سے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے اس کو واپس، تو اللہ رب العزت ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی طرف سے ادائیگی ضرور ہو جاتی ہے۔ اور جس کی قرض لیتے ہوئے یہ نیت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے دے صحیح، پھر لیتے یاد کرے، تو اللہ رب العزت کی لعنت ایسے بندے کے اوپر، اور یہ ساری زندگی پھر اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان رجل یداین الناس فکان لفتاه اذا اتیت موسرا تجاوز عنه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو جب اپنے قرض کی واپسی کے لیے وہ کسی اپنے نوجوان کو بھیجتا تو یہ بات ساتھ میں ارشاد فرماتا تھا، کہتا تھا کہ اگر وہ بندہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دینا، ہو سکتا ہے یہ ہماری مہلت دی ہوئی، ہمارا اس سے درگزر کیا ہوا، اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے۔ تو جب یہ جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔